السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات، الشریعہ ڈپلومہ کورس کے اس اگلے سیمسٹر کے پہلی حدیث کی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے، ہم پچھلی کلاسوں میں جو بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اور ہم پڑھ رہے تھے کہ برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ تو اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے، اسی کی کڑی کی یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان سے قتال یعنی جنگ کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا یعنی سباب، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی عیب سے جوڑا جائے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے اس کی شخصیت میں عیب پیدا ہوتا ہو، اس کو کسی برائی سے جوڑا جائے، اس کو سباب کہتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یعنی گناہ ہے۔ فسوق کس کو کہتے ہیں؟ فسوق کہتے ہیں رب تعالیٰ کی طاعت سے نکل جانا، نافرمانی، گناہ۔ اس تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ ایک اہم بات بتاتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، علمی باتیں ہیں جن کو ہم اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام کرنا واجب ہے۔ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تینوں محترم ہیں، کسی کو بھی مسلمان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان گالی میں تعریف تو نہیں کرتا ہے، نہیں، گالی میں کوئی نہ کوئی عیب یا برائی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کی ذلت اس کی مقصود ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ بہت اہم بات یہ کہتے ہیں کہ ایک حالت ایسی ہے کہ گناہ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بات کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی اس کو گالی دے رہا ہے اور گالی کے جواب میں وہ اس کو گالی دے رہا ہے، کسی نے اس کی برائی کی ہو، اس برائی کے جواب میں وہ برا کہہ رہا ہو، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔
یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے بدتمیزی کیا ہے، برا کہا ہے، اور جواب میں وہ اس کو برا کہے تو اتنا ہی کہنا جائز ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا، اور اتنا ہی بدلہ لینا جتنی تکلیف اس کو پہنچائی گئی ہے، اتنا تو جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اور اس کے بعد معاف کرنا، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں 3 درجے ہوئے۔ سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، اور اس کے بعد اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انتقام لے، لیکن انتقام بھی کیسا؟ انصاف کے ساتھ۔ اور اس سے نچلا اور برا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان ظلم کرے، جتنا کسی نے برائی کی تھی اس سے زیادہ برائی کر بیٹھے، تو یہ 3 مراتب ہوئے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 برا بھلا کہنے والے، یعنی 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو گناہ کس پر ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، گناہ تو شروعات کرنے والے پر ہی ہوگا۔ ہاں، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے ایک بری بات کہی، اس کے جواب میں یہ اس کو دن بھر برا کہہ رہا ہے، یا اتنا بول رہا ہے کہ اس میں وہ عیب نہیں ہے، وہ بول رہا ہے، اس پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس پر بھی گناہ ہوگا، یعنی شروعات نہیں کرنے والے پر بھی گناہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برا کہتا ہے اور جواب میں دوسرا آدمی اس کو برا کہتا ہے، جب تک مظلوم حد پار نہ کر جائے، شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جواب دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آدمی گندی گالی کسی کو دے دے، جواب میں وہ بھی اس کو وہی گندی گالی دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو اس نے کیا ہے وہ کرے۔ مثلاً کسی نے کسی کی بیوی کو چھیڑا، نعوذ باللہ، اب یہ جا کے اس کی بیوی کو چھیڑے، کسی نے اس کے بھائی کو مارا، یہ جا کے اس کے بھائی کو مارے، اس کو انتقام نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ اس طرح سے انتقام نہیں لیا جاتا۔ جس آدمی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے، ہم اس کے ساتھ برائی کریں، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر کے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ شریعت کی حدیں پار کر کے اس کے ساتھ غلط کرنے لگ جائیں۔ اگر وہ ہم کو کوئی بری گالی دیا، ماں باپ کو کی گالی دیا، تو ہم اس کے بدلے میں اس کو ویسی گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ شریعت کی حد پار کر رہا ہے۔ ہم بھی اس کے جواب میں ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی اس حدیث کی پہلی بات، جس کے ہم نے احکام دیکھے، یعنی سباب المسلم فسوق، اس کے احکام ہم نے دیکھ لیے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جو وہ قتالہ کفر، مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قتال اور قتل میں فرق ہوتا ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، قتل کا مطلب ہوتا ہے مار ڈالنا، اس کو جان سے مار ڈالنا، اس کو قتل کہتے ہیں۔ قتال کس کو کہتے ہیں؟ صرف لڑنے کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ قتل اشد ہے قتال سے، یعنی قتل بہت سخت ہے لڑائی سے،
اس لیے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے مگر اس میں کیا ہے، اس کو جان سے نہیں مار ڈالتا سامنے والے کو، تو اس لیے یہ قتل جو ہے سخت ہے، قتال اتنا سخت نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد کفرہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان، پکا مسلمان ہو، وہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ آپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ کفر کا مطلب یہ ہے، کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، ابھی اسلام میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10 میں، جب مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں اصلاح کرو، ان کے درمیان صلح کرو، لیکن ان دونوں میں سے ایک گروہ سرکشی کرے تو پھر اس سے لڑو، اس سے قتال کرو جس نے سرکشی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف لوٹ آئے۔ تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ اور عدل و انصاف کرو، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیاتوں میں آپ غور کریں، اس میں آپس میں لڑنے والے اسلام سے خارج ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ کہا گیا اس آیت میں کہ دونوں میں صلح کراؤ۔ اب صلح، یہ دونوں بھی ابھی مسلمان باقی ہیں، اس لیے صلح کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اگر دونوں مسلمان نہیں رہتے تو صلح کی بات یہاں نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ کفر کا مطلب یہاں کیا ہے، اسلام سے خارج ہونا نہیں ہے، بلکہ کفر یعنی انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کی احترام، مسلمان کا عزت ایک دوسرے مسلمان پر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ تھی اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔